اسرائیل نے کہا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جی ہاں، ایسے ہی کچھ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو پر انتہائی بد زبانی سے پیش آئے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ بیروت میں حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوتا تو جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ ہر شخص اب تم سے، اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں۔ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ طیش میں نیتن یاہو پر چلائے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ بیروت پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ نیتن یاہو گفتگو کے دوران محتاط انداز میں جواب دیتے رہے، صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اوکے اوکے کہتے رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ واشنگٹن کو خدشہ تھا کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران امریکہ معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ کہا کہ میرے خیال میں آئندہ ایک ہفتے میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت آبِ ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا۔ پیغامات میں تعطل کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے کے لیے ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کا انتظار کریں گے جب ایران امریکی شرائط پر ڈیل کے لیے تیار ہوگا۔ ہم خاموش رہیں گے، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی جزیروں پر ہونے والے امریکی حملے کے جواب میں کیے گئے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس نے اعلان کیا کہ انہوں نے خطے میں اس اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ہرمز کے علاقے سرک میں ایک مواصلاتی ٹاور پر حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی کے دوران تمام طے شدہ اہداف کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیے گئے۔ امریکہ سے جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر بھی ہے۔ بیروت پر حملے کی خلاف ورزی تصور ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ یہ فوری توجہ کے لیے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی بلا شبہ تمام محاذوں پر جنگ بندی ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ مزید کہتے ہیں کسی بھی ایک محاذ پر خلاف ورزی تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ امریکہ سے جنگ بندی کا اطلاق لبنان پر بھی ہے۔ بیروت پر حملے خلاف ورزی تصور ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کر دیا۔ تو یہ بھی جانیے کہ ایران کے مذاکرات معطل کرنے کی دھمکی کام کر گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو حزب اللہ پر حملوں سے روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بیروت کی جانب کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ روانہ ہونے والے فوجی دستوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ فوجی دستوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے۔ مفاہمت کے تحت اسرائیل حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا، حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے انتہائی مفید ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح نمائندوں کے ذریعے حزب اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھا رابطہ ہوا ہے۔ جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران کی مذاکرات معطل کرنے کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو حزب اللہ پر حملوں سے روک دیا ہے۔ تو دوسری جانب حزب اللہ نے باہمی جنگ بندی کی امریکی تجویز قبول کر لی۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کو توسیع دے کر لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں سے گریز کرے۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا کہ حزب اللہ پورے لبنان میں مکمل جنگ بندی کی حمایت کرے گی۔ یہ اسرائیلی فوج کی انخلا کے لیے ابتدائی قدم ہوگا۔ اور اب اس تمام تر صورتحال میں پاکستانی موقف بھی جان لیجئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل حملے خطے میں امن کو کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ لبنان معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان تناؤ میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔
तो उधर दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते बरकरार रखने और ख़ित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने लेबनान में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बैरूत के बाज़ इलाकों पर मुमकिना हमलों से मुतालिक इसराइली हुकूमत के अहकामात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सफ़ारतकारी में पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहते हुए कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान से अपनी सफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त भी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिशों की हिमायत करे। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जंग बंदी के तसलसल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा मफाहमतों और समझौतों को बरकरार रखने के लिए जंग बंदी कायम रहना ज़रूरी है। उनका कहना था कि जंग बंदी के बरकरार रहने से खित्ते में इस्तेहकाम और अमन की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि शहर करम पर गाड़ी को खौफनाक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कोहिस्तान लोअर तरेज़बांड के मकाम पर गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली कार खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गईं। तफसीलात जानेंगे एडिटर नॉर्थ अजमत गुल से। अजमत गुल, इंतहाई अफसोसनाक हादसा है, 6 अफराद जाँ बहक हो गए, क्या मालूम हो सका आपको? जी बिल्कुल, ये हादसा शहर कुरम पर पेश आया है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक है और ये त्रिस बांदा के मुकाम पर ये अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 6 अफराद मौके पर जाँ बहक हो चुके हैं, जहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर पहुँच चुकी है। उन्होंने तमाम लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इब्तदाई तौर पर 3 लाशों को रेस्क्यू करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी और 3 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिसके लवाकिन से राबिता किया जा रहा है। जी अजमत, मालूम हो सका यह हादसा आखिर पेश कैसे आया? जी बिल्कुल, पुलिस ने से हमारा राबिता हुआ तो पुलिस ने कहा कि ये तेज रफ्तारी के बायस आया है और जो गाड़ी है वो नीचे पहाड़ी के नीचे गिर गई है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 3 की शनाख्त हो चुकी है। तीनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर वहाँ पर जारी है। गाड़ी का मलबा और मजीद जो लाश है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, एडिटर नॉर्थ अजमत गुल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक और अफसोसनाक खबर है लोअर कुरम के इलाके सदा से, जहां पर घर की छत मुनहदम होने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन, 1 बच्चा शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को मलबे से निकालकर तहसील अस्पताल सदा मुंतकिल कर दिया। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियाँ और मलबा हटाने का काम जारी है। लोअर कुरम के इलाके सदा में घर की छत मुनहदम होने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल है। अफसोसनाक खबर है, रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को मलबे से निकालकर तहसील अस्पताल सदा मुंतकिल कर दिया। कोकेन क्वीन पिंकी कैद में लेकिन कारिंदे आज़ाद। कोकेन फरोशी का घिनौना धंधा जारी। कोकेन फरोख्त करने वाले अनासिर ने सप्लाई का तरीक़ाकार बदल दिया। पिंकी नाम की कोकेन की डबिया कैसे और कहां से निकली? कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंख में धूल कैसे झोंकी जा रही है? न्यूज़ वन एक मरतबा फिर अहम तरीन सबूतों के साथ हक़ाइक़ नाज़रीन के सामने ले आए हैं। आपको हम बता रहे थे कोकेन क्वीन पिंकी के हवाले से, जो ख़ुद कैद में हैं लेकिन उनके कारिंदे इस वक्त आज़ाद हैं। न्यूज़ वन एक मरतबा फिर इस आम खबर की तफसीलात अपने नाजरीन के सामने ले आया है। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम को बराबरी की बुनियाद और मुकम्मल आइनी हुकूक मिलने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी जलसे से खिताब में कहना था कि नून लीग इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करेगी और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग दुनिया में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हमेशा उसे मुंह की खाना पड़ी।
سکتا ہے. اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے بہت زیادہ. اس کی آبادی پاکستان کے دیگر حصوں کے مقابلے میں کم ضرور ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کا میں نے کل بھی اظہار کیا اور آج بھی آپ کی موجودگی میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کے آپ کے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے آزادی کی جنگ خود لڑی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو. یہ کام ایک پارٹی کا نہیں ہے، میں کہوں جی مسلم لیگ نون کر کے چلی جائے گی. یہ سب کو کرنا پڑے گا، ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ریاستی اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو، سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ گلگت بلتستان کو آگے کیسے لے کے جانا. شام کا ڈرامہ چلا تھا پہلگام پہ، وہاں پہ کوئی ایک بلاسٹ ہوا، وہ پاکستان پہ ڈال دیا. آگے بڑھتے ہیں. گلگت بلتستان انتخابات 2026. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کیمپین کے سلسلے میں آج گلگت بلتستان پہنچیں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے میاں نواز شریف کے دورہ گلگت بلتستان کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے میاں نواز شریف کے 2 جون سے گلگت بلتستان کے انتخابی دورے کے لیے NOC مسلم لیگ نون کی درخواست پر جاری کی، جس میں نواز شریف کا دورہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی پابندی سے مشروط قرار دیا گیا ہے. اجازت نامے میں الیکشن قوانین کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی تنبیہ بھی کی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں. شگر میں بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا شخص نہیں بلکہ وہاں کی عوام خود کریں گے. اگر وفاق کنگال ہو رہا ہے تو سب سے پہلے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارتیں ختم کی جائیں. شگر کے بڑے انتخابی جلسے سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں صحیح معنوں میں حق کی حاکمیت اسی وقت یقینی ہوگی جب گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پاکستان کے جنرل الیکشن ایک ساتھ ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہم حق حاکمیت کو اگر یقینی بنانے کا خواہش رکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ مطالبہ یا ایک ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ انتخابات کا تذکرہ کرتے ہوئے کارکنوں کو متحرک کیا. بولے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 نشستیں چھینی گئی. اس بار فارم 45 کا بندوبست آپ کو کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا. اگر آئین میں کوئی بھی ترمیم کرنی ہے تو اس میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے. مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے. اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تحفظ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. دیگر جماعتیں کسی نہ کسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اب ان کی نئی سوچ ہے کہ یہ پروگرام صوبوں کے حوالے کریں. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے لیے میرا منشور ہے وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا حقوق دلوانا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے، حق ملکیت دلوانا ہے اور ان کا حق روزگار کو یقینی بنانا ہے. اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی کی ضلع شگر آمد پر انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے. خواتین اور بچے گھروں سے نکل آئے، ہاتھوں میں پارٹی پرچم تھامے نعرے لگائے اور اپنی لیڈر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. بلاول بھٹو نے جلسے کے دوران استقبال کرنے والے تمام مقامات کے عوام کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا.
دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے اسکردو پہنچ گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسکردو پہنچنے پر بلا روک ٹوک انتخابی مہم کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ انتخاب محض اقتدار کے حصول کی جدوجہد نہیں بلکہ جی بی میں جمہوریت کے تعین کا فیصلہ کریں گے۔ ہم اپنی سوچ، کارکردگی اور عوامی خدمت کے جذبے کی بنیاد پر مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کے پی میں پارٹی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک نہیں، بیرون ملک موجود ارکان کے علاوہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں سب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ایم پی ایز وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 92 ارکان میں سے 25 سے زائد غیر حاضر تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو پچھلی بار ہوا شاید ان کی تسلی نہیں ہوئی، ایک بار پھر شوق پورا کر لیں، انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا بھارت نے پچھلی بار غلطی کر کے اپنی مانگ کا سندور اجاڑا تھا اور بھارتی آج تک حالیہ جنگ میں ناکامی کی ذلت اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پراکسی جنگ لڑ رہا ہے، اس میں جو بھی حالات ہیں بھارت اپنا شوق پورا کر لے۔ پاک فوج بھارت کو پچھلی دفعہ سے زیادہ بری شکست دے گی۔ مجھے اس کا جواب جو ہے نا بڑی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے کہ پنجابی میں دوں کہ پچھلی دفعہ کیا کر لیا تھا انہوں نے، سندور بھی مانگا اجاڑا انہوں نے اپنی، اور آج تک جو ہے وہ ذلت اٹھا رہے ہیں اس شکست کی۔ ایک پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں وزیرِ افغانستان، اس میں بھی جو ہے وہ جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں، تو شوق پورا کر لیں، ہر دم تیار ہیں پاکستانی افواج جو ہیں، اور پچھلی دفعہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالی۔ اور ابھی آپ کے لیے چلیں گے گلگت بلتستان، جہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے دورے پر ہیں، جہاں پر ہونے والے انتخابات کے حوالے سے میاں نواز شریف سرگرمی میں حصہ لیں گے۔ وہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے، گلگت بلتستان کے عوام کو اگلے منشور کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں میاں نواز شریف کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے۔ وہاں کی مقامی قیادت اس وقت موجود ہے، جس میں انجینئر امین مقام خاص طور سے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر قیادت بھی میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے اس وقت موجود ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، کافی عرصے بعد اب اسکرین پر نظر آئے ہیں، اور انتخابی جلسے کے حوالے سے ان کی آج یہاں پر آمد انتہائی جو ہے اہم ہے، کیونکہ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف، حسین اقبال، رانا ثناء اللہ، سینیٹر پرویز رشید بھی میاں نواز شریف کے ہمراہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر اہم قیادت بھی اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کے ساتھ دورہ گلگت بلتستان پر موجود ہے، جہاں پر گلگت بلتستان کی عوام سے خطاب کرنے کے لیے میاں نواز شریف بذات خود پہنچے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد ان کا خطاب بھی متوقع ہے۔ گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے اس وقت انتہائی اہم سیاسی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں۔ کل بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی گلگت بلتستان میں موجود تھے۔ میاں نواز شریف بھی اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے میاں نواز شریف کو کلین چٹ دی گئی تھی، خاص طور سے الیکشن میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ انتخابی مہم چلانے کے حوالے سے بھی نوٹیفائی کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی اس وقت گلگت بلتستان میں آمد ہوئی ہے۔ یہاں پر آمد کے اوپر انجینئر امین مقام ان کے ہمراہ ہیں، جبکہ وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، حسین اقبال، رانا ثناء اللہ، سینیٹر پرویز رشید بھی میاں نواز شریف کے ہمراہ دکھائی دیتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اس وقت گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کیمپین کے سلسلے میں میاں محمد نواز شریف گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔ محمد نواز شریف پارٹی رہنماؤں اور انتخابات میں حصہ لینے والے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کریں گے۔ محمد نواز شریف پارٹی رہنماؤں اور انتخابات میں حصہ لینے والے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کریں گے، جبکہ وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، حسین اقبال، رانا ثناء اللہ، سینیٹر پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں۔
تو اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جانیے کہ ملک بھر میں جعلی ادویات کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے وزارت صحت کا انقلابی اقدام۔ وفاقی کابینہ نے ملک بھر میں ادویات پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کو باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں ڈرگ لیبلنگ اینڈ پیکنگ رولز 1978 میں ضروری ترامیم کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ سے کھیلنے والوں کے خلاف گیرا تنگ۔ وفاقی کابینہ نے ملک بھر میں ادویات پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ کی باضابطہ منظوری دے دی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق وفاقی کابینہ نے ڈرگ لیبلنگ اینڈ پیکنگ رولز 1978 میں ضروری ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ نئے نظام کے ذریعے پہلی بار ہر دوا کو ڈیجیٹل طریقے سے ٹریک اور ویریفائی کیا جا سکے گا۔ نظام کے نفاذ کے بعد اب عام صارف بآسانی دوا کی میعاد استعمال اور قیمت سے متعلق مستند معلومات تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ مصطفیٰ کمال نے بتایا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان اس جدید نظام کو ملک بھر میں نافذ کرے گی۔ نئے قواعد کے تحت تمام دوا ساز کمپنیوں اور درآمد کنندگان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ہر دوا کے پیک پر معیاری 2D بار کوڈ اور سیریلائزیشن ڈیٹا درج کریں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ سے جعلی ادویات کے خلاف ایک مضبوط اور مؤثر دیوار قائم ہوگی۔ غیر استعمال شدہ بجلی یونٹس کی مد میں وصول کیے جانے والے کیپیسٹی چارجز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست شہری اشباء کامران کی جانب سے دائر کروائی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت صارفین سے غیر استعمال شدہ بجلی کی قیمت وصول کر رہی ہے اور یہ وصولیاں پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کی گئیں۔ درخواست میں عدالت سے IPPs کو ادائیگیوں کے نظام کا جائزہ لینے، اضافی وصول شدہ رقم واپس لینے اور متعلقہ حکام کے احتساب کا حکم دینے کی استدعا کی گئی ہے۔